فرمایا کوئی مسلمان یا اللہ مسلمان کر دے، اور اس کے بعد یا اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ کوئی مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. روى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر رحمه الله قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت أو كما قال رضي الله تعالى عنه. اللہ مالک کی توفیق سے کچھ خطبات جمعہ سے فضائل جمعہ اور جمعہ کے احکام و مسائل کے حوالے سے مسائل اور فضائل عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ مالک کہنے اور سننے والوں کو صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنا اور سننا ہم سب کے لیے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، پریشانیوں کی دوری اور جنت میں جانے کا اپنی رحمت سے سبب بنا دے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اسی موضوع کے متعلق کچھ نئی باتیں
عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں۔ رب العالمین کہنے سننے میں آسانی اور خیر پیدا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا پہلا مسئلہ جمعہ کے دن کا خصوصی طور پر روزہ رکھنا اور جمعہ کی رات کا خصوصی طور پر قیام کرنا۔ یہ بات بیان ہو چکی کہ جمعہ کے دن کی شان و عظمت بہت ہی زیادہ ہے۔ اب وہ بات دہرائے بغیر تو کیا مجھے آپ کو یا کسی کو یہ حق ہے کہ اپنی طرف سے جمعہ کے دن کوئی ایسا عمل جمعہ کی خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے کرے جو رب العالمین نے یا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا؟ ابھی آپ اس سلسلے میں کچھ بات انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ فرمانا اور اس فیصلے کو اپنی زندگی کا ایک نہ بدلنے والا ہم سب اصول بنائیں۔ امام بخاری اور امام مسلم، اس سے صحیح روایت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے محمد بن عباد بن جعفر رحمہ اللہ سے روایت کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی، ان سے روایت کیا کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو محمد بن عباد بن جعفر نے ان سے سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، نعم ورب هذا البیت، ہاں اس گھر کے رب کی قسم، اللہ اکبر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جمعہ کے دن کا خصوصی روزہ رکھنا، ابھی مزید تفصیل آئے گی، لیکن جو بات معلوم ہو رہی ہے انشاءاللہ کہ جمعہ کے دن کا خصوصی طور پر روزہ رکھنا اس کی ممانعت ہے۔ روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اب جمعہ کے دن اس نہیں کو، اس ممانعت کو سننے کے بعد روزہ رکھنے والا ثواب پائے گا یا کیا پائے گا؟ زور سے جواب دو۔ اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرماتے ہوئے ہمارا سینہ حق کے لیے کھول دے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں اور آپ یہ قاعدہ لے کے جائیں اور اسے گھروں میں اور جہاں تک آواز پہنچے پیار سے محبت سے عام کریں۔ قاعدہ یہ ہے کہ دین کا دائرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا ہے، اس دائرے سے نکلنا اس میں خیر نہیں۔ کوئی کہے میرا ارادہ بہت اچھا ہے، سن لیجئے، اور انشاءاللہ الرحمن ارادہ ہے بددیانتی نہ کی جائے۔ مجھے کیا لینا ہے بددیانتی سے؟ بوڑھے آدمی کو پہلے گناہ تھوڑے، انشاءاللہ پختہ ارادہ ہے اور اللہ اس پر ثابت قدم رکھے اور واقعتاً کیوں بددیانتی کروں؟ پکی بات ہے، دین کا دائرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا ہے۔ جو نئی باتیں آئیں وہ ان کی روشنی میں طے کی جائیں، وہ الگ بات ہے۔ اب جو باتیں تب بھی تھیں آج بھی ہیں، روزہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں،
اب روزہ رکھنا کوئی نئی ایجاد ہے؟ پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا، اب ہے۔ یہ اسی طرح کی ایجاد ہے۔ روزہ تب بھی تھا، آج بھی ہے۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے گناہگار ہوگا، اور اسی پر باقی چیزیں ساری سمجھ لیجیے۔ ابھی جمعہ کی نماز اللہ خیر کرے، عافیت دے، کتنی رکعت پڑھیں گے؟ جواب اونچی بولو۔ جب خطیب پوچھے تو جواب دینا چاہیے، ویسے حرکت بھی نہیں کرنی۔ اب کوئی شخص نیکی کے ارادے سے کہ میرا دل کرتا ہے میں فاتحہ 3 دفعہ پڑھوں، سجدے 4 کی بجائے 6 کروں، کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ 6 سجدے، 3 دفعہ فاتحہ، اور دعائیں بجائے 2 دفعہ کے 3 دفعہ کروں، اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی؟ عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دی؟ 2 کی 2.25 بھی نہیں تو 3 ہی دیں۔ ابھی جو ہمارے ساتھی زور و شور سے منا کے فارغ ہو رہے ہیں، اور نہ منانے والوں کو اللہ جانے کیا کچھ دے چکے ہیں، ان کے دینے سے تو بات نہ بدلے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دی خان صاحب، تو 3 کدھر سے آئے؟ اذان کے آخر میں قاری صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے صرف لا الہ الا اللہ کہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ 1 دفعہ نہیں، کھرب دفعہ کہے، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے جنت میں جائے گا۔ واضح حدیث، آپ کی تشریف آوری کے بعد جنت کا دروازہ ان کی غلامی میں آنے کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اگر وہ بھی آ جائیں، ان کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے۔ اب قاری صاحب اگر کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ثواب ہوتا؟ آپ چلنے دیتے، بچہ بھی اٹھتا، بڑا بھی اٹھتا۔ قاری صاحب کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے اس قاعدہ کو پلے باندھ لیجیے۔ تو گالی دے ٹھیک، اس کے منہ میں لڈو ڈال دو، لیکن اس قاعدہ کو نہیں چھوڑنا۔ آئیے اسی بارہ میں ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کچی بات اللہ اس سے بچا دے۔ دین پکا ہے، باتیں کچی کیوں؟ ہم ضعیف نہیں مانتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جویریہ بنت الحارث، جویریہ جاریہ کی تصغیر، چھوٹی سی لونڈی، اللہ کے لیے عاجزی ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور کون ہے؟ ام المؤمنین، ہماری سب کی اماں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے پاس تشریف لائے، اور وہ روزہ سے تھی۔ کیسے تھی بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصمت امس، کل روزہ تھا؟ عرض کیا نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا اتریدین ان تصومی غدا، کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا لا، نہیں۔ آپ نے فرمایا فافطری، روزہ کھول دو۔ اللہ اکبر۔ مسٹر صاحب، روزہ قانونی حیثیت، قانونی سے یہاں مراد اللہ کے ہاں جو قانون ہے شریعت کا، وہ روزہ قانونی حیثیت، شرعی حیثیت کب اختیار کرتا ہے؟ جب محمد کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नोट दियो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी रोजा बनेगा, वगरना 1 नहीं करोड़ रोजा भी रख ले तो वो रोजा नहीं बने। ये नोट है, गंदवा है या जैसा भी है, इस पर स्टेट बैंक के गवर्नर के वो क्या है, साइन, दस्तखत है। अगर ये साइन ना हो और ये नोट पोस्टर के बराबर, पेपर इससे कहीं ज्यादा शानदार, इससे शानदार पेपर होता है कि प्रिंटिंग इससे बहुत ज्यादा उजवी और जाज़बे नजर हो, लेकिन हो दस्तखतों के बगैर, इसकी मरकज में कोई हैसियत है? मरकज के पास ही पुलिस चौकी है। तो ये नोट जो बाजार में चलाना चाहेगा, अगर मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, मलिक साहब कहां जाएगा? सरकारी मेहमान ही बनेगा, बाहर नहीं रह सकता अगर कानून की हुक्मरानी हो। आपने अपनी बीबी जुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या हुक्म दिया? जोर से बोलो, फ़अफ़्तिरी। और यहां वो मसला भी हल हो गया। हां, अगर कोई न चाहे तो नहीं हुआ। क्या? अच्छी नीयत से, जिसको आप गुड इंटेंशन कहते हैं, अच्छी नीयत से आमाल जस्टिफाई, अच्छी नीयत से आमाल शरीयत का हिस्सा नहीं बनते। अम्मा जुवेरिया अल्लाहु अकबर उम्मत की माएँ हैं। कुरान करीम में उनकी शान बयान की गई है। वह अज़वाजुहु उम्महातुकुम, अल्लाह के नबी की बीवियां क्या हैं? तुम्हारी माएँ हैं। उनसे निकाह करना उम्मत के किसी शख्स के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत और इंतकाल के बाद जायज नहीं। ये शरफ किसे मिला है? और कुरान करीम ने बयान किया, पाकीज़ा बंदों के लिए पाकीज़ा औरतें और पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा बंदे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? कायनात के तमाम पाकीज़ा, सिर्फ बंदों में से नहीं, पाकीज़ा मखलूक में सबसे ज्यादा पाकीज़ा। तो उनके लिए जिन औरतों का अल्लाह ने इंतखाब फरमाया वो क्या होगी? कुरान की शहादत है कि वो पाकीज़ा है, उम्महातुल मुमिनीन है, सिद्दीक की भी अम्मा, फारूक की भी अम्मा, ज़ुन्नूरैन की भी अम्मा, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन सबकी मां। नीयत साफ थी कि न थी? तो उनकी नीयत की पाकीज़गी उनके रोजे को शरई हैसियत दिलवा सकी। ये तो फिर भी उम्मती थी। कुरान करीम में आइए, जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल अंबिया, उन्होंने ममनुआ दरख्त का जो फल खाया वो बुरी नीयत से खाया। कुरान करीम ने बतलाया, इब्लीस, अल्लाह की उस पर लानतें हों, अल्लाह उसका, उसके चेलों का नामो निशान मिटा। इब्लीस ने कहा, तुम्हारे मना करने का सबब यह है कि कहीं फरिश्ते न बन जाओ या जन्नत में हमेशा न रह जाओ। तो बाबा आदम और अम्मा हव्वा उसके दाव में आ गए। जब दाव में आए तो क्या नीयत थी कि या फरिश्ते बन जाएं या, तो ये नीयतें बुरी थी। तो उनकी इन अच्छी नीयतों की वजह से अल्लाह पाक ने क्या दिया? कपड़े उतार दिए। उससे आगे क्या बयान किया जाए? अब दिल नहीं चाहता जबान को हरकत दें कि हमारे अब्बा हैं, अंबिया के पूरी इंसानियत के बाप हैं, लेकिन समझने और समझाने के लिए इससे ये कोई कम सजा है?
اور کس طرح کیفیت تھی، درختوں کے پتے اپنی شرمگاہوں پہ رکھتے تھے، اور تنہا نہیں، ان کے ساتھ اب میں نہیں کچھ بیان نہیں کرنے کی طاقت نہیں، اللہ پاک کتنے غصے میں آئے ہوں گے، پھر اللہ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر بھی چن لیا، لیکن ان کی اچھی نیت ان کے اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن سکی، تو یہ اچھی نیت کا سبق چھوڑ دیجئے، یہ اچھا سبق نہیں۔ اسی بارے میں 30 حدیث شریف، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام بخاری اور امام مسلم نے ان سے روایت کیا، بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصوم احدكم يوم الجمعہ الا يوما قبله او بعده، کوئی ایک، سب آگے، اچھی نیت والا بھی، اور کس نیت سے بندہ روزہ رکھے گا؟ کوئی ایک جمعہ کا روزہ نہ رکھے، ہاں اگر ایک روزہ پہلے رکھے یا ایک روزہ بعد میں رکھے تو پھر اجازت۔ اسی حوالے سے چوتھی حدیث سماعت فرمائیے، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، لا تختص الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم أحدكم أو كما قال صلوات ربي والسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا راتوں میں سے جمعہ کے دن کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہ کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ جمعہ کی رات کو، اور جمعہ کی رات کب ہوتی ہے؟ جو آ رہی ہے، جو گزر چکی ہے، اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، عربی مہینوں میں، عربی ایام میں رات پہلے دن بعد، تراویح کا آغاز روزہ کی پہلی رات کو ہوتا ہے یا بعد کی رات؟ ہفتہ کو روزہ ہے تو تراویح آج پڑھیں گے، تو جمعہ کی رات کون سی ہے؟ جمعرات اور جمعے کی درمیان کی، تو فرمایا راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور دنوں میں سے جمعہ کو باقی دنوں سے روزے کے لیے خاص نہ کرو، ہاں اگر وہ روزہ آ رہا ہے، رکھ رہا ہے روزے، تو جمعہ کے دن کا بھی رکھ لو، 13 14 15 کا، ایام 20، جبکہ چاند پوری چمک سے ہوتا ہے، اگر کسی کے روزے 13 14 15 کے ہیں، بیچ میں جمعہ آیا، روزہ رکھے، خصوصاً نہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے، امام احمد نے محمد ابن جعفر المخزومی رحمہ اللہ سے روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی ملا اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے لوگوں کو جمعہ کے دن کے روزے سے منع کر دیا ہے؟ تعجب کرتے ہوئے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ بہتر جانے۔ انہوں نے فرمایا لا ورب الکعبہ، کہاں تھے؟ کعبۃ اللہ کا
بولو اسی مناسبت سے. اور جابر رضی اللہ عنہ کو جب مسئلہ پوچھا گیا کہاں تھے؟ کعبۃ اللہ کا طواف. انہوں نے بھی موقع کی مناسبت سے اسی کعبہ کی قسم کھائی؟ نہیں، کعبہ کی قسم کھانا ناجائز ہے. قسم کس کی؟ کعبہ کے رب کی. سبحان اللہ. صحابہ کی ایک ایک بات میں کتنی باتیں ہیں. اللہ میرا آپ کا دل اور دماغ حق کے لیے کھول دے. کس کی قسم کھاتے ہیں؟ تیرے سر کا چھوٹا ہے، تیرے بنیادی غلط. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا لا ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم نہیں، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ. تشریح یہ ہے میں ابو ہریرہ کون ہوں؟ رودا سے روکنے والا، یہ تشریح میں ہے. اور ترجمہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. خطبہ جمعہ کے دن کا ایک اور مسئلہ، اگر کوئی شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. یا اللہ آپ قادر ہیں، مرنا تو ہے، ہمیں بھی کوئی ایسی سعادت نصیب فرما. مسلمان ہے، اگر مسلمان نہیں تو جب چاہے مرتا پھرے، اس کی بات نہیں، وہ گفتگو کے دائرے سے باہر ہے. امام ترمذی نے عبداللہ ابن عمرو، کس سے؟ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا. اب آپ یاد ہو رہی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. فرمایا کوئی مسلمان نہیں، مسلمان ہو یا اللہ مسلمان کر دے، اور اس کے بعد یا اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. کوئی مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. پھر سنیے، اور اسی پر بات ختم ہو رہی ہے. کوئی مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو، اللہ پاک اسے قبر کے فتنہ سے محفوظ کر دیتے ہیں. یا اللہ ہماری نصیب میں بھی خیر فرما دے، خیر فرما دے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں مسائل جمعہ میں سے 3 باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی. نمبر 1، جمعہ کے دن خصوصی طور پر روزہ نہیں رکھنا. ایک دن پہلے اور ایک دن بعد ملا کے اس کی اجازت ہے. یا کسی کا طریقہ چل رہا ہے اور اسی کے درمیان جمعہ کا روزہ آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن خصوصاً جمعہ کے دن کو باقی دنوں کو چھوڑ کر روزہ رکھنا، اس کی اجازت ہے. نمبر 2، جمعہ کی رات کو یعنی جمعرات اور جمعہ کی
رات کے درمیانی رات اس میں خصوصی طور پر تہجد کی نماز نہیں پڑھنی. اگر پڑھ رہا ہے، روز پڑھ رہا ہے تو پڑھے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہو، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں فوت ہو، اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے بچا دیتے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.